اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سورہ بقرہ پڑھی گئی تھی، اس کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تو وہ آج کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر آگے سورہ آل عمران آج پڑھی گئی ہے، 11 نمبر آیت سے لے کر 200 نمبر آیت، یعنی پوری سورہ آل عمران آج ختم ہوئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے اس میں ایک حکم کل جیسے بتایا تھا رجعی طلاق کا ہے، کہ جب کوئی لفظ صریح سے طلاق دیتا ہے، یعنی لفظ طلاق سے یا کہہ دے میں نے بیوی کو چھوڑ دیا یا میں نے فارغ کر دیا، تو اس سے جو طلاق پڑتی ہے اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ دوران عدت اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے، یعنی اس میں نکاح ٹوٹتا نہیں ہے جب تک عدت ختم نہ ہو۔ اور عدت کل آپ کو بتائی تھی کہ جو حیض والی خواتین ہوتی ہیں ان کی 3 حیض عدت ہے، اور اگر کوئی بہن حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے ان کی عدت چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح لفظ صریح سے طلاق دے اور دوران عدت رجوع نہ کرے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اگر دوبارہ ملاپ کرنا ہو تو جدید نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجعی طلاقیں 2 ہیں، پھر اے شوہرو تمہارے لیے ان بیویوں کو بغیر ضرر پہنچائے اپنے نکاح میں باقی رکھنا یا احسن طریقے سے چھوڑ دینا، دونوں امور جائز ہیں۔ چاہو تو رکھو اور چاہو تو رجوع نہ کرو تو وہ نکاح سے باہر نکل جائیں گے۔ پھر اس میں حلالہ کا حکم ہے 230 نمبر آیت میں، یہ 229 نمبر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ یہ حلالہ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو باقاعدہ پری پلان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شوہر 3 طلاقیں اپنی زوجہ کو دے دیتا ہے تو پھر بغیر حلالہ کے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اور حلالہ کیا ہے کہ پہلے وہ پہلے والے شوہر کی عدت گزارے گی، اس کے بعد کسی شخص سے بغیر پری پلان نکاح کرے گی، پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، اس کے بعد دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، پھر یہ اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کہ رجعی طلاق دی ہے اور جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دوران عدت رجوع کر سکتا ہے، اس رجوع کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے 231 نمبر آیت میں کیا۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو اگر چاہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو۔ اور فرمایا کہ یا رجوع نہ کر کے بہترین طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کی غرض سے نہ روکو تاکہ حد سے بڑھ جاؤ، اور جو ایسا کرے وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اگر کوئی عورت کی عدت ختم ہونے لگے اور وہ شوہر جان بوجھ کے اس سے رجوع کر لے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ رجوع کرنے میں بیوی کا اختیار نہیں ہے، شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دیں، رجعی عدت ختم ہونے لگی، 1 دن باقی ہے، اور وہ بیوی سے کہہ دیتا ہے میں نے تجھ سے رجوع کیا، یا 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیتا ہے، بیوی راضی ہو یا نہ ہو وہ اس کے نکاح میں باقی رہے گی۔ تو جب بیوی کو اس طرح ضرر دینے کی نیت سے دوران عدت رجوع کر لینا، اللہ نے منع فرمایا کہ ضرر کی نیت سے نہیں، تو سوچئے کہ ان شوہروں پر کتنا وبال ہوگا کہ جو بیویوں کو بغیر طلاق دیے میکے میں چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تجھے طلاق دوں گا نہ اپنے پاس رکھوں گا۔ یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انہیں ضرر دینے کی غرض سے نہ روکو تاکہ حد سے بڑھ جاؤ، اور جو ایسا کرے وہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ اللہ نے مرد کو تھوڑی طاقت دی ہے، وہ اپنے قدرت و اختیار کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن میدان محشر میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، گویا کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہے۔ یہ فرمایا یہ گھر والوں سے خطاب ہے، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی مدت عدت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ دونوں آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ بعض اوقات شوہر غصے میں طلاق دے دیتا ہے، بیوی بھی میکے آ جاتی ہے، پھر ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور یہ آپس میں کوارڈینیشن کرتے ہیں، تو بیوی سمجھاتی ہے دیکھو تم ایسے تو میں آ نہیں سکتی، تو تم ذرا میرے ماں باپ سے بات کرو، میرے بھائیوں سے بات کرو، چلو ہم اپنی غلطیاں مان لیتے ہیں۔ اب میاں بیوی راضی، مقولہ تو ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟
لیکن یہاں پہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں خبردار جو تم نے اپنے شوہر کا نام لیا ہم تجھے نہیں جانے دیں گے وہاں پر، اب بس اختتام ہی ہوگا۔ یہ غلط رویہ ہے، اللہ نے اس کو منع فرمایا کہ اگر بیویاں اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جانے دیں۔ اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ آپ جو شادی شدہ بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب مرد عورت شادی کرتے ہیں تو پھر مینٹلٹی مل جاتی ہے، ایک دوسرے کی بہت سی چیزیں ناگوار بھی ہوتی ہیں لیکن ساتھ رہتے ہیں تو اس ناگواری پر قابو پانا آ جاتا ہے۔ شوہر بیوی کی غلطی نظر انداز کرتا ہے اور کمزوریاں بھلاتا ہے بیوی شوہر کی، اور اس طرح کمپرومائز کر کے وہ اپنی زندگی کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ اب جب وہ دوسرے اگر یہ ختم ہو جائے، نئی بیوی آئے اور یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے تو دوبارہ اسی پروسیس میں اس کو گزرنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سابقہ شوہر بعض امور میں بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا شوہر اس کے بالکل برعکس ملتا ہے۔ ایسے ہی بعض شوہر جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر آتی اتنی خطرناک ہے کہ وہ پھر سکھا دیتی ہے کہ حضور وہ زمانہ ماضیہ پر گزر گیا جس میں آپ نے غلبہ پایا تھا، اب یہ عورتوں کا دور ہے، تو آپ ذرا ہماری تلوار کے سائے تلے آئیے۔ پھر وہ جو ڈبہ باندھتی ہے پھر وہ کبھی تنہائی میں اپنی بیوی کی فوٹویں نکال کے روتا ہے بڑی میں نے غلطی کی، تمہیں بھلا دیا، آج تو میرا حشر خراب کر رکھا ہے میری بیوی نے، پھر احساس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت بالغہ سے فرمایا کہ پہلی سے میں چونکہ مینٹلٹی ملی ہوئی ہے، تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، انہی دو کو ملنے دو اور روکو نہیں۔ ایک حکم یہ بیان ہوا عدت کا بیوہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن عورت کی عدت ہوتی ہے اگر شوہر فوت ہو جائے، بشرطے کہ وہ حاملہ نہ ہو۔ اگر حاملہ ہو تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی مدت عدت چلتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کسی کو طلاق دی، حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہے، اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے ہوتی ہے، اور اگر حاملہ ہوں تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو۔ اور بیوہ میں اگر حاملہ ہے تو وہی عدت ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن تک عورت عدت کرتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں غیر حاملہ ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو نکاح سے 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں۔ اور یہاں ایک اور حکم ہے، 234 نمبر یہ آیت ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اے ان کے سرپرستو، تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں کہ وہ عورتیں اپنے بارے میں شریعت کے مطابق جو بھی فیصلہ کریں۔ یعنی بیوہ اگر ہے تو اس کو سوچنے دو، وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا نکاح اس کو کرنے دو۔ ہمارے یہاں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اگر وہ بیچاری نکاح کی بات کر لے تو بولتے ہیں نکاح کی بات کر رہی ہے بیوہ ہونے کے بعد۔ یعنی ہمارے ہاں بیوگی اگر ہے تو پھر وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارے، اس کو ہم مایوس سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نکاح کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرے، یہ غلط ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ ایک حکم یہ ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہو تو اس کو نکاح کا صراحتاً پیغام دینا بالکل واضح، یہ حرام ہوتا ہے۔ ہاں اشارتاً کنایتاً کر سکتے ہیں، جیسے کوئی کزن ہے وہ عدت میں ہے تو کسی سے بات کرتے ہوئے زور سے اس کو سنا دیا کہ بھئی میں تلاش کر رہا ہوں کوئی اچھی خاتون مل جائے جو ان اوصاف کی حامل ہے تو چلیں پھر اچھا ہے، مجھ سے شادی کر لوں گا، اور وہ انہی اوصاف کی حاملہ ہو تو وہ عورت سن کے سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ بس اس طرح تو اشارتاً کنایتاً ہو سکتا ہے، لیکن صریح پیغام دینا یہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے اور اس بارے میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے قلوب میں اس کا ارادہ چھپا کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عنقریب تم انہیں پیغام نکاح کے ذریعے یاد کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی پوشیدہ وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ ان سے اتنی ہی بات کہو جو شریعت کی طرف سے معلوم شدہ ہے۔ بس اشارتاً کنایتاً، یہ عدت والی عورتوں کا حکم تھا۔ یہ 235 نمبر آیا۔ 236 میں اللہ نے ایک اور حکم بیان فرمایا، اور پھر 237 میں بھی اگر کسی بچی کے ساتھ نکاح ہو اور اس کا مہر مقرر نہ ہو، بالکل مقرر نہیں کیا، اور شوہر نے رخصتی سے قبل طلاق دے دی تو عورت کے لیے بالکل مہر نہیں ہوتا، صرف متعہ ہوتا ہے۔ متعہ کا مطلب ایک جوڑا اس کو دینا ہوگا، جو عرف میں چلتا ہے وہ بس دینا ہوگا، وہ کافی ہے۔ لیکن اگر باقاعدہ مہر مقرر ہو گیا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو پھر نصف مہر شوہر پر لازم ہوتا ہے، آدھا مہر۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرماتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو چھونے یا مہر مقرر کرنے سے قبل طلاق دے دو
اور انہیں نفع اٹھانے کے لیے شرعی تقاضے کے مطابق کچھ مال و متاع دو۔ یہ صاحب استطاعت پر اس کی قدرت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے اعتبار سے لازم ہے۔ اور دوسری آیت میں 37 میں فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی اور کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو مقرر کیے ہوئے کا نصف واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کا 238 میں حکم دیا اور خصوصاً عصر کی نماز کا۔ تمام نمازوں اور خصوصاً درمیانی نماز کی ان کے اوقات میں ادائیگی کے ساتھ حفاظت کرو اور حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں باادب حالت میں کھڑے ہو۔ تو یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ تو زیادہ صحیح اقوال عصر کے بارے میں ہے، ورنہ آپ دیکھیں تو ہر نماز درمیانی ہے۔ فجر سے پہلے بھی 2 ہوتی ہے، فجر کے بعد بھی 2، اسی طرح ظہر سے پہلے بھی 2 ہیں، ظہر کے بعد بھی 2، تو ہر ایک درمیانی بن سکتی ہے، لیکن زیادہ جو قوی قول ہے عصر کے بارے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم فرمایا۔ اگلا جو ہے وہ صلاۃ الخوف کا ہے کہ جب دشمنوں کو خوف ہو تو آپ سواری پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے پیدل حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ چلتی سواری پر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے، کہ جب بندوں کی طرف سے کوئی ایسا عذر آئے کہ انسان اتر کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ چلتی سواری میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے سواری پر نماز کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ جیسے یہ 239 نمبر آیت ہے، پھر اگر تمہیں دشمن یا درندوں کی جانب سے کچھ خوف ہو تو پیدل یا سواری کی حالت میں جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کرو، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اس طرح اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ایک 264 نمبر آیت میں اللہ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، یہ بھی بڑا قابل توجہ ہے اور ہماری بہنوں کے لیے خاص طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اپنے صدقات کا اجر اذیت دینے اور احسان جتانے کے سبب ضائع نہ کرو۔ جب ہم کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو نہ احسان جتائیں نہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف پہنچائیں، ورنہ اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگلے 267 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اور عشر کا حکم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے بطور زکوٰۃ خرچ کرو اور اس پیداوار میں سے عشر یعنی 10واں حصہ دو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ تو یہ پیداوار جو ہوتی ہے اگر وہ قدرتی وسائل سے سیراب ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ہم پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہوتے، پانی فری میں آ رہا ہو، تو سال میں پھر جو بھی فصل ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوتا ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اور اگر ہم قدرتی پانی سے سیراب نہیں ہوتے بلکہ باقاعدہ خریدتے ہیں، نہر کا پانی ٹیوب ویل سے نکالتے ہیں، پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس میں پھر نصف عشر ہوتا ہے، یعنی جتنی پیداوار ہے اس کا 20واں حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اور ایک 282 میں یہ مستحب حکم ہے، اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک کسی مال و اسباب کے لیے لینے دینے کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم مروتاً کہتے ہیں کہ جی بہنوئی سے کچھ پیسہ لینا دینا ہو رہا ہے، بھائی سے ہو رہا ہے، دوست سے ہو رہا ہے، کہتے ہیں چھوڑو کون لکھے، اور یہ نہ لکھنا آگے چل کے درد صحیح بن جاتا ہے۔ بعض اوقات سامنے والا انکار کر دیتا ہے، سامنے والا بھول جاتا ہے کہاں دیے تھے تم نے، کتنے پیسے دیے تھے، نہیں تم نے کم دیے تھے زیادہ۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب لینے دینے کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لینا چاہیے، تو یہ جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا اور فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ تو اس میں آخر میں کچھ عقیدے کی باتیں تھیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو 259 آیت شریف جو ہے پوری حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے جس کو اللہ نے عذاب کی وجہ سے الٹ دیا تھا، یعنی بستی الٹی ہوئی تھی، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اٹھا لے، یہ ہے اعتراض، بلکہ یہ یقین ہے کہ اللہ اٹھائے گا، لیکن اس کی حقیقت کا ادراک نہیں ہو رہا۔ بالکل یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس اگر موبائل ہے ٹچ اسکرین والا، آپ اس کو یوز کرتے ہیں نا، تو آپ کیس کا انکار کریں گے کہ یہ نہیں ہے، مانیں گے آپ کہ نہیں یہ تو ہے، لیکن آپ یہ ضرور کہیں گے پتہ نہیں یہ کیسے پروسیس کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے ورکنگ کیسے کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے پیچھے پوری تھیوری ہمارے سامنے نہیں ہے نا۔ تو اب آپ کہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے کام کر رہا ہے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس کو مانتے ہی نہیں ہوں؟ نہیں، آپ مان رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں میری عقل اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں پا رہی۔ بس یہ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی
اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے گدھے پہ سوار تھے اور آپ کے پاس کھجوریں تھی، مشروب تھا، اللہ نے آپ پر وقتی طور پہ وفات طاری کی اور 100 سال تک سوتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت دیکھیں، جب آپ جاگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر آپ کتنے عرصے سوئے؟ عرصے کے اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عرصے، 100 سال۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وہ گدھا دیکھو تو گل سڑ کے ختم ہو گیا تھا، 100 سال میں تو ہڈیاں تک اس کی بورا بورا ہو گئی تھی۔ اور فرمایا اپنی کھجور اور یا انگور تھا اور شربت، اس کی طرف دیکھیں وہ بالکل تر و تازہ، ایک کو بالکل ختم کر دیا، ایک کو بالکل باقی رکھا۔ اور خود حضرت کی حالت کیا تھی کہ حضرت 100 سال کے ہو گئے لیکن زندہ تھے، لیکن بوڑھے ہو گئے، بالکل سفید بال، اور آپ نے آئینہ نہیں دیکھا تھا تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں پر اپنے اظہار قدرت فرمایا، اور یہ اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ آپ جب واپس آئے تو آپ کو اپنی خادمہ نظر آئی، بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی اس زمانے میں وہ، تو اس سے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانتی، کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو کہنے لگی وہ تو بہت عرصے پہلے فوت ہو گئے، وہ تو ہمیں ملے ہی نہیں۔ تو بتایا کہ میں، پھر وہ لوگ جمع ہونا شروع، اچھا عزیر علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر ان کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وفات دینے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ اور 260 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں ہی عرض کی، اے رب مجھے دکھا کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے مردوں کو زندہ کر دینے پر قادر ہونے کا یقین حاصل نہیں ہے؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مزید مطمئن ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقینی علم کا حاصل ہونا، یہ نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ ان کو علم دیتا ہے، وہ یقینی علم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین حاصل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عرض کر رہے تھے، یا رب کریم تو نے مجھے علم دیا ہے کہ تو مردوں کو اٹھائے گا، مجھے یقین حاصل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں عین الیقین ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہ مشہور واقعہ، اللہ تعالیٰ نے 4 پرندے لینے کا حکم دیا، لیے، فرمایا اس کا قیمہ کر دو، ذبح کیا، ان کے گوشت کو ملا کے قیمہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر بکھیر کر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کو آواز دیں، آپ نے آواز دی، تمام پرندوں کو گوشت پہلے رہدا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ ملا، پھر جڑ گیا، پھر ہڈیاں ملی، پھر اس پہ پر آئے اور وہ زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرت والا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو تھوڑا سا مطلب مغرب کی طرف میلان رکھتے ہیں وہ بعض اوقات شبے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں گل جائیں گی کیسے اٹھیں گے۔ قرآن نے ان واقعات کو بارہا بیان فرمایا۔ ایک مناظرے کا بھی ذکر میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس بھیجا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی کہ ایمان لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا رب کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، حالانکہ سزائے موت مقرر ہو چکی تھی، کہا جا تجھے چھوڑا۔ اور دوسرے کو بلایا، اس کو قتل کروا دیا، کہا کہ دیکھ میں جس کو چاہوں ماروں، جس کو چاہوں زندہ چھوڑوں۔ حالانکہ اللہ تو زندہ کرتا ہے، لیکن جو بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں نا، ڈیڑھ ہوشیار، اسی طرح دینداروں کو بھی چیلنج دیتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں ہر ایک پی ایچ ڈی ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ بعض جو پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں نا وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، یعنی پھرا ہوا دماغ، تو ان کا دماغ پھر جاتا ہے تھوڑا سا، زیادہ دانشور ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ قرآن اور حدیث کے مضامین کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مبہوت کیا، کس طریقے سے؟ فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے تو بتا۔ تو وہ مبہوت ہو گیا، بول نہیں سکا۔ تو مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی دلیل سامنے والے کو دیں کہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہو جائے۔ آج کل ہمارے یہاں مناظرے نہیں ہیں، یہ ہے مجادلہ۔ مجادلہ مینز باہم جھگڑا کرنا، آتا جاتا دونوں پارٹی کو بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خصوصاً سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں مجادلے چل رہے ہیں، مناظرے نہیں۔ دعوت تو یہ دیتے ہیں اچھا آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو، پہلے مناظرے کی شرعی اور اصطلاحی تعریف تو معلوم کریں، تو وہ ہوتا ہے سب مجادلہ، ہم جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا، یہ بالکل غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس مختصراً یہ آج سورہ آل عمران کی 200 آیات پڑھی ہیں، یعنی 200 آیت تک ہو گئی سورہ، یہ 11ویں آیت سے سٹارٹ ہوا اور 200 نمبر، اس طرح پوری سورت یہ ختم ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ خبریں ہیں، کچھ احکام ہیں، اس امت کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، اور یہود کی بہت ساری مذمتیں ہیں۔
اسی میں احد کا ذکر ہے، غزوہ احد کا، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تسلیاں دی ہیں۔ غزوہ بدر کا ذکر ہوا اس میں، اور اس میں فرشتوں کی آمد کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے اپنی شان بھی بیان فرمائی، عقیدہ جس میں بیان ہوا، اور عدم زکوٰۃ پر وعید بیان فرمائی گئی، اور اللہ نے قدرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ بالکل مختصر میں سے تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ احکام تو اللہ نے یہ بیان فرمائے کہ اے مسلمانوں، تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے لوگ روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ 104 نمبر آیت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو ہم میں سے ہر ایک پر تبلیغ واجب ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم خود نیک بن جائیں، پھر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے بچ جائیں پھر کریں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو جس بھی وہ حیثیت میں ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، جہاں تک اس کے رسائی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار میری داڑھی ہوگی تو پھر میں کروں گا، میں ذرا نمازی بن جاؤں پھر کروں گا۔ اس کے لیے داڑھی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سر ڈھکنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ یعنی یہ چیزیں اپنی جگہ کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، مستحب ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم جو تبلیغ دین سے ان چیزوں کو عذر بنا کر رکتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں تبلیغ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے 130 نمبر آیت میں سود کے بارے میں بیان فرمایا، اے ایمان والو، سود کو کئی گنا کر کے نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو میں نے کل بھی آپ کو جوئے کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا۔ ہمارے ہاں سود بھی مختلف شکلوں میں رائج ہے۔ جیسے بعض کمپنیز نے آفر کی ہے کہ آپ اتنا ہمارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں تو اتنے منٹس آپ کو مل جائیں گے، اتنے ایم بیز آپ کو انٹرنیٹ فری میں مل جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے رکھوایا ہے یہ ہے قرضہ، اور قرضے کے اوپر جو ہم نفع لیتے ہیں وہ سود ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بینک یہ کہتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں اگر آپ اتنا اماؤنٹ رکھیں گے تو ہم آپ کو بینیفٹس دیں گے، چیک بک فری میں ملے گی، آن لائن آپ کو اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے کی سہولت دی جائے گی، آن لائن ٹرانسفر کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ اسی طرح فلاں آپ مارکیٹ میں جا کر اگر خرید و فروخت کریں گے تو آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، فلاں ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیجیے گا آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ چونکہ ہم جو بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں وہ ہے قرض، اور اس قرض کے اوپر جب بینک آفر کر رہا ہو تو یاد رکھیں کوئی بھی نفع لینا یہ ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، پرائز بانڈ کے بارے میں یہ جو غالباً کون سا ایک 40,000 والا جو آیا ہے نا گورنمنٹ کا پریمیم، یہ جو اس میں سود کی آمیزش ہے یہ ہرگز نہ لیں۔ باقی جو دوسرے ہیں عام جو پرائز بانڈ ہیں اس میں 25,000 والا بھی ہے، 40 والا بھی ہے، 7,500 والا، یہ جو 200 والا، ان میں چونکہ کچھ بھی نہیں کٹتا، اور یہ اگر انعام نکل آیا ٹھیک، نہیں نکلا تو آپ کے پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے ہماری تحقیق کے مطابق نہ اس میں جوئے کا معنی متحقق ہے اور نہ سود کا معنی ہے، تو وہ پرائز بانڈ اور اس کا انعام شرعاً جائز ہے۔ ہاں، یہ جو بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری سیریز خرید لیتے ہیں، یہ بعض ایجنٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کی بناتے ہیں پرچیاں، اور وہ پرچی آپ کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، 200 روپے کی لے لیں آپ، 250 500 روپے کی لے لیں۔ اگر اس سیریز میں انعام نکل آتا ہے تو اس کا اتنا % آپ کو بھی مل جائے گا، اور نہیں نکلے گا تو آپ 200-250 روپے گئے۔ تو آدمی سوچتا ہے چلو یار 200-250 روپے کے لے لیتے ہیں، دیکھیں گے لگ گیا تکا تو لگ گیا۔ یہ جوا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو بعض اوقات بچوں کو بہکاتے ہیں، آپ یہ 10 روپے کا ایک پرچی نکالیں، یا تو خالی نکلے گا، اور اگر نکل آئے تو کنگا نکل آئے گا، ٹافی نکل آئے گی۔ بچے لالچ میں لاٹریاں کھول رہے ہیں بیچارے، اور اس میں عموماً نہیں ڈالتے نا، وہ کسی ایک آدھ کے اندر ہوتا ہے وہ مظلوم سا، باقی سب وہ بچے لوٹ رہے ہیں، لیکن وہ اسی شوق میں کہ جی چلو ہم تو یہ جوا کھلا رہے ہیں اور سود کے معاملات چل رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 131 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 132 میں فرمایا، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا اس حکم کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ تو لازم ہوا کہ پہلے ہمیں احکام معلوم ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اس کے رسول ہم سے کیا فرما رہے ہیں، تبھی تو ہم اطاعت کریں گے۔ ہمیں چونکہ احکام پتہ نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے، بلکہ ایک دوسرے کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو زیادہ دین نہ سیکھو گے تو عمل کرنا پڑے گا، بھائی زیادہ نہ سیکھو، جتنا دین سیکھو گے، جتنے گہرائی میں جاؤ گے اتنے پھنستے جاؤ گے۔
یہ پپو اوپر تیرتے ہوئے بچ جائے گا، باقی جو گہرائی میں جائیں گے وہ سارے پھنس جائیں گے نا. یہ اوپر سے بلبلے کی طرح تیر کے پھٹ جائے گا اور کام ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. یہ سب سے برا پھنسے گا. اس لیے علماء نے فرمایا جو جاہل گناہ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کرنے کا گناہ اور ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ایک عالم گناہ کرتا ہے یعنی صاحب علم میری مراد ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 گناہ ہے. اس نے کم از کم علم تو سیکھا ہے نا، عمل نہ کر سکا اس کا 1 گناہ. لیکن جاہل کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں کرنا چاہیے. اور 133 آیت میں اللہ نے فرمایا اور اپنے رب کی رحمت اور اس جنت کی جانب جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت کی طرف دوڑو. اب جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، کیسے دوڑ لگائیں بھائی؟ تو یقین اسی بات اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو تیزی کے ساتھ، اپنی زندگی کو مختصر سمجھتے ہوئے کہ جو تم جنت حاصل کرنے کے سلسلے میں معاون بنا سکتے ہو، اور ان اعمال کو چھوڑو جو تمہیں جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنے، کیونکہ اس کی وجہ سے جنت سے دوری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کون سے ہیں. اور آپ غور کریں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، جنت کے لیے تو کمزور لوگ عمل کرتے ہیں، جہنم کے خوف سے تو کمزور لوگ عمل چھوڑتے ہیں، کامل وہ ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے گا. یہ یاد رکھیں جو جنت کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے، جو جہنم سے بچنے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں نا جنت میں کون جائے گا جس کو رضا الہی حاصل ہوگی. اس کا مطلب اگر کوئی جنت کے لیے بھی عمل کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی رضا ضرور حاصل ہو رہی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل کر رہا ہے. یہ غلط خیال ہے کہ جی اپنے ذہن میں بالکل نہ جنت کا تصور رکھو نہ جہنم کا، صرف اللہ کی رضا کا تصور رکھو. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جنت کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا؟ غزوہ بدر کا واقعہ ہے. ایک صحابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا آپ کے لیے جنت ہوگی. تو انہوں نے کہا واہ، اگر جنت ہوگی تو یہ کھجور، ہاتھ میں کھجور تھے، فرمایا اس کے کھانے میں بھی میں کیوں دیر کروں؟ وہی کھجور پھینکے آپ گئے اور شہید ہو گئے. اب دیکھیے سرکار فرما رہے ہیں آپ کے لیے جنت، یہ نہیں فرمایا تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے. اسی لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے لیے عمل کرنا. جیسے بعض اگر کوئی یوں کہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں حوریں مل جائیں اس لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. اب آپ کو یار تو حور کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. حور بھی تبھی ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، ورنہ حور نہ لنگور کچھ بھی نہیں ملے گا. تو جہنم میں جائے گا جو اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حور کے لیے بھی عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی عمل کر رہا ہے. دین کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات بیجا تنقید براہ راست نبیوں پہ تنقید ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام پر تنقید ہو جاتی ہے، صحابہ کرام پہ تنقید ہو جاتی ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے. 110 آیت میں اللہ نے آپ کی میری فضیلت ذکر کی ہے، لیکن وجہ فضیلت بھی بتا دی ہے، تو یہ بھی ہمیں ذرا سیکھنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمد تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. غلط بیانی تو ہو نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے آپ اور میں پچھلی تمام امتوں سے افضل ہیں. اور یہ افضلیت کیوں ہے؟ اس کا وجہ حقیقی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن ظاہری ایک سبب اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے بہتر اس صورت میں رہیں گے جب نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے. اور اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے ہی ابتدا کرنی چاہیے. غزوہ بدر میں صرف 8 منٹ رہ گئے، 11 پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. 125 نمبر آیت 124 125. آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے. مسلمان 313 تھے اور کفار تقریباً 1000 کا لشکر جرار تھا. یہاں ہتھیار بھی پورے نہیں تھے، وہ ہتھیاروں سے لیس تھے. یہاں کئی دن کے فاقے والے بھی تھے یا معمولی غذا پر گزارا کرنے والے. وہ اپنے ساتھ ایک سردار 100 اونٹ لاتا تھا. روزانہ کئی اونٹ ذبح ہوتے تھے، خوب ساز اور ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، خوب ڈٹ کے کھاتے تھے. گویا کہ وہ پیٹ بھرے ہوئے تھے، ان کے جسم توانا تھے، لباس زبردست قسم کے تھے. اور یہاں پر 313 مسلمان تھے جو کمزور تھے، نحیف تھے، نازار تھے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب جذبہ صادق ہوتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، ایمان مضبوط ہو،
تو پھر قلیل جماعتیں بڑوں پر غالب آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی ایسا جھگڑا پھڈا دیکھا ہو، اسے دیکھا نہ کریں. بعض اوقات ایک پتلا دبلا سا ہوتا ہے، سامنے ایک لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور وہ پتلا دبلا پڑاک سے تھپڑ منہ پہ کھینچ کے مارتا ہے تو وہ لمبا چوڑا گھبرا جاتا ہے ایک دم. حالانکہ یہ دھان پان سا ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ مارو تو دور جا کر گرے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ہمت ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت جرت ہوتی ہے، وہ جرت پہ اس سے غالب آ جاتا ہے. اور بعض اتنے لمبے چوڑے تو تھپڑ کھا کے یوں بیچارے کانپ جائیں گے بالکل، کیوں ہمت نہیں ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمت اور حوصلے سے انسان کامیاب ہوتا ہے. اور یہاں تو صورتحال ہے کہ بعض بیویاں غالب آ گئی ہیں شوہروں پہ، وہ تھپڑ مار مار کے 33 فٹ دور گرا رہی ہیں. ایک بچی نے مجھے بھیجا مسئلہ، پختون بچی تھی ماشاءاللہ، کہنے لگی میں نے اپنے شوہر کو زمین پہ گرایا اور چھری اس کی گردن پہ رکھی اور کہا مجھے دے 3 طلاقیں. اس نے ڈر کے مارے 3 طلاقیں دے دی. تو مفتی صاحب یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں؟ تو بتایا میں ہو گئی ہیں طلاقیں. بہرحال اس کی جرت کو سلام. پھر میں نے اس کو سمجھایا بچی کو کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا. پھر بعد میں بہت پچھتا رہی تھی وہ. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کمزور میں ہمت ہو تو وہ مضبوط پر غالب آ سکتا ہے. ہمیں ہمیشہ، میں نہیں کہتا ہوں آپ لڑائی جھگڑا کریں، لیکن اپنے اندر ایک ہمت ہمیشہ بڑھاتے رہیں اور قائم رکھیں. کبھی بھی کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے، یاد رکھیں جب ہمارے ملک پر حملہ ہوگا تو ہر شخص، مرد، عورت اور ذی شعور بچے، سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اپنے ملک کا دفاع کرنا سب پہ فرض ہے، حسب استطاعت. چاہے لکڑی سے لڑیں، پتھر اٹھا کے ماریں، کچھ بھی کریں، ہمیں لڑنا ہوگا. اور انشاءاللہ عز و جل اگر کبھی ایسی صورت ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ جنگ کی صورت آئے، لیکن کبھی آئی تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہوں گے. اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے انشاءاللہ اپنی جانیں قربان کریں گے. ہمیں یہ حوصلہ بالکل رکھنا چاہیے. اللہ نے کچھ یہاں خبریں بھی دی ہیں. 134 صفحے پہ آیت میں اللہ نے فرمایا وہ جو تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. تو چند لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے. ہم بھی ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے. یہ کچھ اعمال ہمیں بھی اپنانا چاہیے. ایک ہے غصہ پینا. غصہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. جب ناپسندیدہ شے ہمارے سامنے آتی ہے یا ناپسندیدہ کام ہوتا ہے تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. اس نفرت کا نام غصہ ہے. اور یہ کبھی محمود ہوتا ہے، کبھی معتوب ہوتا ہے، یعنی کبھی برا ہوتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے. اگر اللہ کے لیے آئے، دین کے نقصان پر آئے، کسی کی نافرمانی کو دیکھ کر آئے تو یہ محمود ہے. اور ایسا غصہ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اس کا انکار نہیں، لیکن جلال مصطفیٰ پہ مشتمل اگر حدیثیں دیکھیں تو جب سرکار جلال میں تشریف لاتے تھے تو زمین و آسمان گویا کہ ہل جایا کرتا تھا. صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے اور اتنا جلال آتا تھا سرکار کو کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کہ ایسے سرکار کے گال لال ہو گئے تھے جیسے انگور کو نچوڑ کر کسی نے اس کا رس گال پہ ڈال دیا. اتنے شدید جلال میں سرکار تشریف لاتے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی پر. تو ہمیشہ جلال برا نہیں ہوتا. اگر اللہ کے لیے ہو تو جائز ہے. ہاں اگر اپنی ذات کی خاطر ہو تو پھر یہ منع ہوتا ہے. اپنی مطلب کسی نے کوئی برا کہہ دیا، کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، اچھا اس میں بھی اگر سے غصہ آیا تو برا نہیں ہے. اگر اس طرح اس کو ظاہر کیا کہ سامنے والے کو مارا پیٹا یا دل آزاری کے مرتکب اور اپنے نفس کی خاطر غصہ کیا ہے تو پھر یہ غصہ حرام ہوگا. اس لیے کسی اور کی کا احتساب کرنے کے بجائے ہم سب اپنے اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے، اور آتا ہے اور ہم ظاہر کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شوہر کو بیوی پر اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھتی، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، یہ گناہ کرتے ہیں، تو یہ غصہ محمود ہے، اس پر ثواب ملے گا. بلکہ یہ شوہر پر واجب بھی ہوتا ہے بہت سی صورتوں میں. اور اگر اپنی ذات کی خاطر ہے اور دل آزاری کا سبب بنے تو پھر یہ حرام بھی ہوگا. 170 171 میں 169 170 171 میں اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں ہرگز مردہ نہ گمان کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اس انعام کے سبب خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی جو ابھی انہیں نہیں ملے خوشیاں منا رہے ہیں کہ نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی نعمت اور فضل کے سبب خوشیاں منا رہے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا.
اور بھی کچھ باتیں تھی لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے تو اتنی باتوں میں اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا ہم نے خلاصہ قرآن کے طور پر جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اپنے ایک طریقہ کار میں یہ چاہتا ہوں، حالانکہ خلاصہ قرآن ہر آیت پہ تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر کے پہلی آیت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، اس طرح لے کے چلیں، لیکن اس میں سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اچھا اچھا یہ چیزیں بیان ہوئی، لیکن ہم نے اس پورے خلاصے قرآن میں سے جتنا پڑھا گیا چند چیزیں نکال کر اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں کہ اگر آپ ان پر غور کریں گے تو ضرور سوچ اور فکر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہوگی، مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور انسان چند چیزیں اگر بیان ہو تو ان کو ذہن میں رکھ سکتا ہے. اور قرآن کا نزول کا بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے مضامین کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں پر غور کرتے رہیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا مالک مولا، تیرے بندوں نے، تیری بندیوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے رات کے اس پہر وقت نکال کر تیری بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم پر نعمت عطا فرما، ان کے گناہوں کا کفارہ فرما دے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دے، ان کے درجات بلند فرما. اے مالک مولا، ان کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں سب دور کر دے. جو جائز مقاصد ہیں ان میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما. جو جائز خواہشات ہیں انہیں پورا فرما دے. ہر جائز تمنا کو پورا کر دے. اے مالک مولا، ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے مالک مولا، ہم میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی اور اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بننے کی توفیق مرحمت فرما. یا رب کریم، جن پہ قرضے ہیں ان کے قرضے دور فرما دے. جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے. اے مالک مولا، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما. جو قید میں بند ہیں، جیلوں میں ہیں اور بے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے رہائی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم